بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے فائدوں سے متعلق بہت کچھ اس سے قبل آپ کی خدمت میں اجمالی طور پر بیان ہوا، اور اس میں نے آپ سے ذکر کیا کہ روزے کا فائدہ جسم و روح کو اور دنیا اور آخرت میں، یہ 4 باتیں تھیں۔ اس کے چند پہلو پر اشارہ کیا۔ آج جسم کے فائدے پر تھوڑا رک کر کے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے جسم پر دکھنے والے اثرات روزے کے، یا یوں کہوں بدن پر دکھنے والے روزے کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ زبان کی کیفیت ہر روز روزہ رکھنے کے بعد اس میں کچھ تبدیلی آتی ہے، اس میں کچھ چینجنگ آتی ہے۔ فرانس کے غالباً ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے زبان کی کیفیت کے بارے میں آج کے 30-35 سال پہلے ایک کتاب لکھی، تقریباً 200-250 پیج کی، اور زبان پر جو مرتب اور ظاہر ہونے والے اثرات روزہ رکھنے کی بنا پر جو سامنے آتے ہیں ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ اگر زبان کی کیفیت اور رنگ کو دیکھا جائے تو ہر دن روزہ رکھنے کے بعد اس میں خاصا تبدیلی وجود میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی زبان کے بارے میں بڑی باتیں انہوں نے بیان کی ہے، گرچہ وہ غیر مسلم ہیں، لیکن انہوں نے زبان کی رنگ کے سلسلے میں بطور خاص کافی کچھ کہا ہے، اور جو روزہ رکھ کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ کیفیت زبان کی روزہ رکھنے کے بعد ہی ہر ایک کو دکھ سکتی ہے، اور جو ایک کمال کی منزل پر انسان کو آخری 30 دن میں لے جاتی ہے، اور زبان سے وجود میں آنے والے تمام قسم کے مضر اثرات کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور یہ رنگ اس کی عکاسی کرتا ہے، اور ہر دن زبان کا رنگ چینج ہوتا رہتا ہے۔ یہ غور سے دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک نسخہ ہے۔ دوسری چیز عزیزان، ایک جسم کا فائدہ روزے کا یہ بھی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بہت سی امراض سے، جسے دنیا کی تمام دمائیں کھا کر کے نجات نہیں ملتی، لیکن روزہ رکھ کر کے بعض اوقات ان امراض سے، موذی امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ جیسے شوگر لیول، کافی لوگوں نے تجربہ کیا، بین کے لوگ کہتے ہیں شوگر میں برابر چند گھنٹوں کے بعد کھانا کچھ ضروری ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے برعکس تجربہ کیا اور ان کو اچھا اس کا پھل ملا، اور وہ یہ کہ شوگر لیول جو کسی طریقے سے آسانی سے نہیں آ رہی تھی، وہ شوگر لیول روزہ رکھنے سے بآسانی نیچے آ گئی۔ تو ایک یہ اگلا فائدہ تھا جو جسم کا تھا، اور روح کے اعتبار سے عبادت میں بعض اوقات سننے میں آتا تھا کہ ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت میں دل نہیں لگتا جناب، کچھ بھی کرو، قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، بس یہ کہ ثواب ہے، اس بنا پر بیٹھ جاتا ہوں اور عبادت کر لیتا ہوں، یہ ذمہ داری ہے، واجب ہے نماز پڑھنا۔ لیکن جب روزہ رکھنے کے بعد انسان کا دل کافی حد تک عبادت کے لیے تیار ہونے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے میں اپنے میں کچھ روحانیت محسوس کرتا ہے۔ روح پر دوسرا اس کا اثر روزہ رکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ برائی سے دھیرے دھیرے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اب جتنا زیادہ انسان ان فائدوں کی طرف متوجہ ہوگا اور فائدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کی ذمہ داری ہوگی پھر روزے کو اپنا ایسا ہی خالص بنائے، یعنی فقط روزہ کھانے پینے سے دوری کا نام نہ ہو، بلکہ روزے کے اور جب شرائط کو یہ پورا کرے گا تو اور بھی جسم اور روح کے فائدے اسے دنیا میں ملیں گے۔ روزے کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے اور جسم کی زکوٰۃ نکالے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جسم کی زکوٰۃ
روزہ رکھنا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا جسم کی زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے۔ روزہ کے سلسلے میں یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ روزے کے ذریعے سے خلوص اور اخلاص پیدا بھی ہوتا ہے، اور خلوص اور اخلاص کس لیول پر ہے اس کو پرکھا بھی جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آ چکا ہے۔ ان سارے مسائل کے سلسلے میں میرے پیش نظر حدیثیں ہیں، لیکن ان کا ذکر کر کے تفصیل سے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں جو کتابچہ نشر ہوگا، اور کوشش ہے تو اس میں سارے ایڈریس بھی دیے جائیں گے۔ اور بھی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر کے اعتدال کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ جاری جو 11 مہینے ہم نے اپنے کھانے پینے کے سلسلے میں زیادتی کی یا کمی کی، جس کی بنا پر ہم نے اپنے جسم کا کچھ حق ادا نہ کیا، جس کے ہم مالک نہیں امین ہیں، اس کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ اس کو ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے زیادہ کھا پی کر کے۔ لہذا روزہ رکھ کر کے انسان جسم کو اعتدال کی منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ اب اعتدال کی منزل میں کیسے پہنچاتا ہے اپنے کو؟ فرض کر لیے جسم میں اضافی چربی اکٹھا ہو گئی ہے بغیر حساب کتاب کے کھانے پینے سے، تو یہ روزہ رکھ کر کے ان اضافی چربی یا اس کے نتیجے میں جو نگیٹو بیکٹیریا ان کو ختم کرتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سے فائدے حدیثوں میں اور بھی بیان ہوئے ہیں عزیزان۔ ماہرین نفسیات نے، ماہرین جسم اور روح نے کچھ اور بھی اس سلسلے میں کافی بیان کیا گیا ہے کہ روزہ رکھنا ہر حال میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ لہذا عزیزان ان فائدوں ہی کے پیش نظر کم سے کم روزہ رکھیں، اور جو ہم روزہ رکھیں گے اور روزے کے حق کو ادا کریں گے تو یقین مانیں کہ انشاءاللہ دنیا تو بہتر گزرے گی، بامانہ زندگی ہوگی، اور آخرت بھی بہت اچھی گزر جائے گی، اور آخرت بھی انشاءاللہ منور اور روشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اعمال صالحہ کی، بالخصوص روزے جیسی عظیم عبادت کو کما حق ہو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔